اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور بدلتی دنیا میں نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے، آج اگر ہم اسلامی دنیا میں بات کریں تو جو مسائل آتے ہیں، مسئلہ قانونی ہو، مسئلہ معاشی ہو، مسئلہ سیاسی ہو، مسئلہ مذہبی ہو، مسئلہ آئینی ہو، مسئلہ معاشرتی ہو یا مسئلہ سائنسی ہو یا اور کسی قسم کا مسئلہ ہو، تو ان تمام مسائل کے حوالے سے اگر کوئی مسئلہ آئے، کوئی سوال آئے، تو اب اگر کسی عالم دین سے یہ پوچھیں یہ مسائل، تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخصیت ایسی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک مسئلہ آ جائے، سیاسی، قانونی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، سائنسی، معاشرتی، کسی قسم کا مسئلہ آ جائے، وہ شخصیت آپ کو اس مسئلے کا جواب قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹھوس دلائل کے ساتھ اور بڑے کلیئر راستے آپ کو بتائیں گے۔ اس مسئلے سے نکلنے کا ایک کلیئر راستہ بتائیں گے، اس مسئلے سے نکلنے کا ایک بڑا صاف اور ستھرا اور واضح راستہ بتائیں گے اور واضح گائیڈنس دیں گے کہ آپ کو اس وقت اس مسئلے سے کس طرح سے نمٹنا چاہیے اور کس طرح سے اس مسئلے سے باہر نکلنا چاہیے۔ جی ہاں، جس شخصیت کی میں آج بات کر رہا ہوں وہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، وہ ایک قانون دان بھی ہیں، وہ ایک پروفیسر بھی ہیں، وہ ایک عالم دین بھی ہیں، وہ ایک سیاست دان بھی ہیں، وہ ایک انقلابی رہنما بھی ہیں، وہ ایک ہزاروں کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور وہ ایک بہترین منتظم بھی ہیں۔ ان کی تنظیم پوری دنیا میں مور دین 100 کنٹریز کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، آج میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی۔ دنیا کا کوئی مسئلہ آپ کے پاس موجود ہو، آپ اپنے مسئلے کے حل کے لیے ان سے سوال کریں تو وہ قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ کو واضح اس کا حل دیں گے۔ تو آج اس طرح کے کئی مسائل کے اندر انہوں نے قوم کو بڑی واضح لائن اور بڑا واضح سولوشن اور حل پیش کیا۔ لیکن آج جس مسئلے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے اس وقت کرونا وائرس کے حوالے سے جو عام ہمارے اس وقت جو عالم دین ہیں، وہ عالم دین جو جذباتی ہیں، وہ عالم دین جنہوں نے صرف دین پڑھا ہے، جنہوں نے جدید علم نہیں پڑھا، وہ جذبات کو استعمال کر کے اس وقت قوم کو ایک غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو مسئلہ ہے نماز تراویح کا، اور نماز تراویح کا ہے، اس کے بعد اعتکاف کا ہے، یا عام نمازوں کا معاملہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مساجد کھولی جائیں اور مساجد کے اندر نماز ادا کی جائے۔ لیکن وہاں اگر آپ دیکھیں تو اب یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ جب علم کو تقسیم کر دیا گیا، سر سید احمد خان کے زمانے سے پہلے اور ان دور میں مسلمانوں کے ساتھ جو علم تھا وہ ایک ہی مدرسہ ہوتا تھا جہاں پر جدید اور قدیم علوم دونوں پڑھائے جاتے تھے۔ جہاں پر قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا وہاں پر میتھمیٹکس اور انگلش بھی پڑھائے جاتے تھے، وہاں پر سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی۔ لیکن جب وہ ایک دور آیا کہ مسلمانوں کے اس سسٹم کو تقسیم کر کے مذہبی علم کو علیحدہ کر کے مدارس بنا دیے گئے اور دنیاوی علم کو علیحدہ کر کے اسکول بنا دیے گئے، اب جو بچہ مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے وہ صرف علم کی بات آپ کو بتا تو سکتا ہے، لیکن اس کے سامنے اگر ایک جدید مسئلہ پیش کیا جائے تو وہ اس جدید مسئلے کو آپ کسی طرح کا حل آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ جو اسکول کے بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں
جنہوں نے ماڈرن علم پڑھا ہوتا ہے، ان سے اگر دین کے کسی مسئلے کا پوچھا جائے تو وہ دین کے مسئلے کا حل آپ کو نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کہ انہوں نے دین نہیں پڑھا. جب سے یہ تقسیم ہوئی ہے علم کے اندر، دین کو علیحدہ پڑھایا جاتا ہے اور جدید علم کو یعنی سائنس کو، میتھمیٹکس کو، انگلش کو علیحدہ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ ہمارے درمیان ایک مسائل کو حل نہ کرنے کی بنیادی وجہ ہے. ہمارے میجورٹی آف دا اسکالرز جب ہم بات کرتے ہیں، بہت اچھے اسکالرز بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی آف دا اسکالرز جو ہے وہ صرف وہ ہیں جو مسجد کے امام ہیں، یا وہ صرف چند کتابیں انہوں نے دین کی پڑھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ کسی خاص ایک دینی کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں. جدید علم ان کے پاس نہیں ہوتا، یا بہت کم دنیا میں اس وقت یونیورسٹیاں جو جدید علم دے رہی، یعنی قدیم اور جدید دونوں کا مکسچر دے رہی ہیں، جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، سائنس بھی پڑھائی جاتی ہے، انگلش، کیمسٹری، میتھ بھی پڑھائے جاتے ہیں. تو اب جو مسئلہ آج جو مسئلہ ہمارے درمیان ہے، تو یہ وہ اسکالرز جو جذباتی ہیں، وہ اپنے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم توکل کرو اللہ پر اور مسجدوں میں آؤ، مسجدوں میں نماز پڑھو. جبکہ دین کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے آقا کی ذات سے ڈائریکٹ یہ ثابت کر کے بتایا ہے، واضح مثالوں سے بتایا ہے کہ جب وبا کی صورت میں کئی کیسز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیے گئے، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اگر کسی علاقے میں وبا ہے تو وہاں مت جائیں، جو دوسرے علاقے سے لوگ وہاں مت جائیں، اور وہاں جو لوگ ہیں وہاں سے واپس نکل کر باہر نہ آئیں. یعنی یہ جو لاک ڈاؤن کا تصور ہے، جو سوشل ڈسٹنس ہے، جو اپنے دوسرے انسانوں کو محفوظ کرنے کا راستہ ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بتا دیا تھا کہ وبا کی صورت میں ایک سوشل ڈسٹنس اس وقت قائم کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا تھا. ایون کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سخت بارش تھی تو لوگوں کو یہ حکم فرما دیا کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا، ثابت کیا، بتایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایک شام کی بارڈر سے جو ہے وہ اپنی فورس کے ساتھ واپس آ گئے تھے، کیونکہ اس شام کے اندر جو ہے اس وقت ایک وبا، ایک بیماری، ایسی بیماری جو دوسروں کو لگ سکتی تھی وہ تھی، اور فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت منع کر دیا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے، وہاں سے واپسی ہوگی. اسی طرح سے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آقا میرا فلاں علاقے میں، یمن کے علاقے میں میرا بزنس ہے، لیکن وہاں پر ایک وبا آئی ہے، تو اس وبا کی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو آقا نے کہا کہ تمہارا بزنس تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر ہے کہ تم وہاں مت جاؤ، اس لیے کہ جان بچانا تدابیر کے لحاظ سے فرض ہے. اگر آپ جان اپنی بچا سکتے ہیں تو جان بچانا فرض ہے. اس لیے نماز یا اس کے بعد جو تراویح اور اعتکاف کے لیے جو اسکالرز اس وقت جذبات کو استعمال کر کے، دین کو استعمال نہیں کر کے، دین کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھ بوجھ کے نہیں، کیونکہ دین کا بنیادی ماخذ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، انہوں نے جب ایک سولوشن دے دیا تو اس سولوشن کے بعد کوئی حل کسی مسئلے کا نہیں. تو میرے خیال میں آج پھر قوم کی ایک بڑی واضح رہنمائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے فرما دی اور واضح حکم کر دیا کہ قوم کو اس رمضان گھروں میں نماز ادا کریں، گھروں میں تراویحیں پڑھیں، گھروں میں محافل درود سجائیں، گھروں میں محافل نعت سجائیں، دروس قرآن کی محفل سجائیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو بیچارے مسجدوں کے امام ہیں ان کے حوالے سے خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کی ظاہر خدمت کے حوالے سے ایک یہ پیریڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر کچھ اسکالرز، کچھ امام ایسے ہیں جو قرآن پڑھا سکتے ہیں وہ آن لائن پڑھائیں، درود کی محفل آن لائن سے جائیں، نعت کی محفل آن لائن سے جائیں،
تو یہ ان کے مسائل کا ایک حل ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی واضح جو ہے وہ قوم کو گائیڈ لائن دے دی ہے. امید ہے کہ قوم ان کی گائیڈ لائن اگر عمل کرے گی تو انشاءاللہ وہ اس بحران سے، اس پریشانی سے، اس عذاب سے نکلے گی. یہ بڑا رمضان بھی جلد شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے جلد جان چھڑائے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.